پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج۔ نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے مرحلہ وار ختم کیے گئے 2 سالہ بی ایس سی بی اے ایم اے ڈگری پروگراموں 30 جون 2019 سے ختم کرتے ہوئے اس میں داخلہ نہ لینے کا اشتہار جاری کر دیا ہے، جبکہ محکمہ صحت سندھ میں 3 ماہ کے ایم پی ایچ کرنے والوں کو ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر میں شامل کرنے کی اطلاعات ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اشتہار کا عکس اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ایران میں زلزلہ، 4 افراد ہلاک، 120 زخمی، پاکستان میں بھی جھٹکے۔ موسمیاتی تبدیلی، عالمی درجہ حرارت میں اضافہ، شدید گرمی، 577 حاجیوں سمیت 600 افراد کی جان لے گئی۔ عید الاضحیٰ، ملک میں 500 ارب روپے سے زائد مالیت کے 68 لاکھ جانور قربان کیے گئے۔ وزیر آباد سول ہسپتال میں آؤٹ سورس کمپنی کے ملازمین کی تنخواہوں میں مبینہ خطبٹ کا انکشاف۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے محکمہ لائف اسٹاک کو جانوروں کے ہسپتال قائم کرنے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن پیما نے وفاقی حکومت کی جانب سے آئندہ مالیاتی بل 2024-25 میں فلاحی ہسپتالوں پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ ختم کرنے کی تجویز پر شدید تشویش کا اظہار کر دیا۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ تمام دیکھنے والوں کو جمعہ مبارک ہو۔ آج کی خصوصی رپورٹ، محکمہ صحت کی گاڑیوں کا مبینہ اسکینڈل، سول اسپتال کراچی میں چور سپاہی کے کھیل کی تیسری قسط، ایم پی ایچ کی سچی جھوٹی ڈگریوں کا تماشا پر مبنی ہے۔ ناظرین، محکمہ صحت سندھ کے صحت کے ادارے غریب مریضوں کی اللہ کے بعد دوسری اور آخری امیدگاہ ہوتے ہیں۔ ان علاج گاہوں میں جو کچھ مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان میں بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جو بہت کم لوگوں کے علم میں ہوتا ہے۔ سول، عباسی، جناح کی ایمرجنسی اور او پی ڈی میں مبینہ ملی بھگت سے مریضوں کو نجی اسپتالوں میں منتقلی کا کام نہایت منظم انداز میں ہوتا ہے۔ یہ بات برسبیل تذکرہ ہو گئی، اس پر پھر کسی اور موقع پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ بتانا یہ ہے کہ گزشتہ 15 سال سے ریٹائر ہونے والے محکمہ صحت کے بااثر افسران ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری گاڑی اور پیٹرول بھی جہیز کا مال سمجھ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ صوبائی محکمہ صحت اس کا براہ راست ذمہ دار ہوتا ہے اور سیکریٹری صحت ٹرانسفر پوسٹنگ کی سیاست سے ہی فارغ نہیں ہو پاتا، جس پر حال ہی میں بلاول نے تبادل و تقرریوں کے اس کھیل پر اپنی سخت ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا ہے۔ پہلے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کے دفتر کی خبر سے ارباب اختیار اور وہ سندھ کی مظلوم عوام جن کے خون پسینے کے کمائی کے ٹیکسوں سے صحت کے ادارے چلتے ہیں، گزشتہ روز جب موجودہ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر ثاقب شیخ نے قانون کے مطابق سابق ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر عبدالحمید جمانی کو سرکاری گاڑی دفتر میں واپس جمع کرانے کی درخواست کی تو عبدالحمید جمانی آپا سے باہر ہو گئے اور موجودہ ڈائریکٹر سے بد کلامی کرتے ہوئے انہیں دھمکایا کہ آئندہ وہ ان سے ایسی بات نہ کریں۔ بہرحال ڈاکٹر ثاقب شیخ گاڑی لینے میں تو ناکام رہے، لیکن انہوں نے مذکورہ گاڑی کا پیٹرول بند کر کے
کسی حد تک سرکاری حکم پر عمل کرانے میں اپنی جان کو خطرے سے دوچار کر کے یہ فریضہ سر انجام دیا۔ محکمہ صحت سمیت تمام سرکاری افسران یاد رکھیں، وہ بادشاہ یا بدماش نہیں ہیں، عوام کے خادم، اور سرکاری وسائل ان کے باپ کا مال نہیں ہے، عوام کی امانت ہے۔ اس امانت کو واپس نہ جمع کرانے کی صورت میں آپ کو جیل یا حوالات کی بھی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے، جبکہ محکمہ صحت کے تاریخ کے بدترین کرپٹ سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ظفر عباس رضوی، جو حال ہی میں سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی 5 سے ہٹائے گئے ہیں، وہ ہسپتال کی کلٹس کار سمیت لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کی پوٹوار جیپ بھی غیر قانونی طور پر اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے خود ساختہ ایماندار ڈاکٹر سکندر علی میمن نے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایڈز کنٹرول پروگرام کی 2 گاڑیاں اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ ان کی دیانت داری کا مستند ثبوت ہے۔ جن لوگوں نے غلطی سے کبھی ان کے پیچھے نماز ادا کی ہے، وہ دوبارہ ادا کر لیں۔ خائن کے پیچھے نماز کبھی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سابق EDO ڈاکٹر امداد اللہ صدیقی نے بھی ریٹائر ہونے کے باوجود لینڈ کروزر واپس نہیں جمع کرائی۔ LDN کی تحقیقاتی ٹیم کے مطابق محکمہ صحت کے گاڑیوں کی غیر قانونی کی قبضے کی یہ معمولی سی تفصیل ہے۔ تحقیقات جاری ہے، جیسے جیسے تحقیقات مکمل ہوتی جائے گی ہم ارباب اختیار اور عوام کے علم میں یہ تفصیل لاتے رہیں گے۔ ناظرین، LDN غیر جانبدار تحقیقاتی اور ثبوت کے ساتھ سچ اور حق کی صحافت کا علم بردار ہے۔ اب تک سول اسپتال کراچی کی انتظامیہ میں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے، تاہم نیاز احمد خاصخیلی سے نہ صرف LDN رابطے میں ہے، انہوں نے ہمارے سوالات کے جوابات جو دیے ہیں اس کی 3ری قسط پیش خدمت ہے۔ نیاز احمد خاصخیلی نے بتایا کہ ڈاکٹر خالد بخاری نے ان سے 3 ملاقاتیں فون پر رابطہ کر کے باہر کیں، جن میں سے پہلی ملاقات ڈیفینس ماسٹر جوس اور 2 ملاقاتیں ان کے لانڈی کلینک میں ہوئیں۔ ان تینوں ملاقاتوں میں ڈاکٹر خالد بخاری کے ہمراہ ان کے معاون کے طور پر فارماسسٹ سنجے کمار اور زواد خان تھے۔ 2 ملاقاتوں میں میری انکوائری سے متعلق مجھے ڈرا دھمکا کر مجھ سے 3 کروڑ روپے کا تقاضا کیا گیا کہ اگر تم یہ رقم دے دو تو ہم تمہیں مکمل طور پر کلیئر کرا دیں گے، جبکہ نیاز احمد خاصخیلی نے بتایا کہ میں نے کہا کہ جب میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے اور انکوائری کمیٹی نے مجھے میرے اوپر عائد کردہ الزامات کا نوٹس تک مجھے نہیں دیا، کمیٹی کے سامنے مجھے بلایا نہیں گیا اور نہ میرے پاس اتنی بڑی رقم ہے۔ نیاز خاصخیلی کے مطابق 3ری اور آخری ملاقات میں ڈاکٹر خالد بخاری 1.5 کروڑ روپے پر آ گئے، جس سے میں نے معاملے کو بھاپ گیا اور میں نے ان سے ایسی کسی لین دین سے معذرت کرتے ہوئے اس کے بعد ان سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ میڈیا کے ذریعے مجھ پر 40 کروڑ روپے کے غبن کی کہانی خود میرے علم میں آئی ہے۔ بعد ازاں واٹس ایپ پر میری معطلی کا مجھے نوٹس مل گیا۔ پھر کیا ہوا، انشاءاللہ کل 4تھی قسط میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ تاہم ناظرین، نیاز احمد خاصخیلی نے جو LDN سے گفتگو کی اور ہماری تحقیقاتی کمیٹی نے جب تحقیقات کی تو یہ دلچسپ صورتحال سامنے آئی کہ کینسر وارڈ کی انچارج ڈاکٹر شمائلہ،
جو ڈاکٹر نور محمد سومرو کی مہربانی سے آج اس وارڈ کی انچارج ہے، وہ خود کمیٹی کی ایک ایسی ممبر ہے جو مدعی بھی ہیں اور کمیٹی کے رکنیت کے حوالے سے منصف بھی۔ ڈاکٹر خالد بخاری پیدائشی طور پر وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے کے پرانے کھلاڑی ہیں، جس کی تفصیل ہم بہت پہلے اپنے ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں، جس کا آج تک وہ جواب نہیں دے سکے۔ یہ کتنے بڑے تیسوار خان ہیں، وہ تفصیل بھی LDN کے پاس ہے۔ جو لوگ آج ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، آنے والی کل میں انہیں اپنے کیے پر خود ہی ندامت ہوگی۔ جو اپنے مہربانوں کا نہیں، وہ کسی کا نہیں۔ یہ تنازع عدالت کی جانب جاتا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ خبر کے اندر کی تازہ خبر یہ ہے کہ عید کی تعطیلات کے دوران ڈاکٹر خالد بخاری نے PC میں پارس انٹرپرائزز کے مالکان کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس میں مذکورہ کمپنی کے مالک نے 2,88,00,000 روپے کی لائبلٹی کا بل اپنا رکھا، جو M&RI کا بتایا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق تھوڑی دیر میں معاملہ طے ہو گیا اور ڈاکٹر خالد بخاری نے اس رقم میں سے 1,46,00,000 روپے کا چیک اپنے کمیشن کی رقم نقد وصول کر کے جاری کر دیا، جس کی تصدیق AG سندھ کے ذرائع نے ابھی نہیں کی ہے۔ آپ نے خبر نامے میں ہائر ایجوکیشن کمیشن اور 2 سالہ مختلف کورسز کے حوالے سے اشتہار دیکھ لیا ہے۔ انشاءاللہ MPH ڈگری کے جن لوگوں نے ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر میں اگلے گریڈ میں ترقی پانے کا یا لینے کا جو انوکھا کھیل کھیلا گیا ہے، اس پر کل تفصیل سے بات ہوگی۔ لیکن پروگرام کے اختتام سے قبل LDN کے نمائندگان کی بریکنگ نیوز ہے کہ جمعرات کو 9 بجے شب اینٹی کرپشن کا ڈیفینس ویو میں نیاز احمد خاصخیلی کے گھر پر اور سچل گوٹ میں محمد اقبال چنا کے گھر پر بیک وقت چھاپا، لیکن دونوں مطلوب ملزمان گھر پر نہ ہونے کی وجہ سے گرفتار نہیں ہو سکے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔